الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جس کا کچھ بیان پچھلے درس میں ہو چکا ہے، جس کا مضمون عدل، انصاف اور احسان پر قائم ہے۔ عدل کو، احسان کو بیان کیا گیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں 6 احکام نازل ہوئے ہیں۔ 3 احکام تو وہ ہیں جو کرنے کے ہیں، اور 3 احکام وہ ہیں جو چھوڑنے کے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی اہمیت سمجھنے کے لیے دنیا کی پچھلی تاریخ پر بھی ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پر سب سے پہلے عدل قائم کرنے کا حکم دیا گیا، جس کو میں نے بتایا تھا کہ اس کا درجہ فرض کا ہے۔ دوسرا حکم دیا گیا ہے احسان کرنے کا، اس کا درجہ ہے سنت کا۔ تیسرا حکم دیا گیا ہے کہ عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کیا جائے، بے رحمی اور قساوت قلبی کا اظہار ان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ یہ ہیں بنیادی احکام۔ عدل کے معنی آتے ہیں اجمالی طور پر عدل کے 2 معنی جو ہیں وہ ایسے ہیں جو ہر چیز پر اور ہر جگہ پر فٹ ہو جاتے ہیں۔ عدل کے معنی 2 ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ 2 فریق یا 2 سے زائد فریق کے درمیان میں برابری قائم کی جائے۔ کسی چیز میں 2 آدمی شریک ہیں یا 2 سے زیادہ شریک ہیں تو حقوق کے معاملے میں سب کے درمیان میں پوری برابری کی جائے، کسی کا حق کم اور کسی کا زیادہ نہ کیا جائے۔ یہ عدل کے خلاف ہے، اور میں نے بتایا عدل کرنا فرض ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرے گا جو عدل کے خلاف ہوگی تو وہ گنہگار ہوگا، قابل مواخذہ ہوگا، اس لیے کہ وہ اس نے فریضہ کو ترک کیا ہے۔ تو فریضہ کا ترک کرنے والا مجرم ہوتا ہے، ایسا آدمی مجرم قرار پائے گا۔ تو حقوق کے معاملے میں جس چیز کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ شریک ہوں، ان کے درمیان میں تو برابری یہی ہے کہ ہر ایک کا حق برابر دیا جائے۔ اور دوسرے معنی ہیں انصاف قائم کرنا۔ انصاف کس کو کہتے ہیں؟
انصاف یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے اسی کو دیا جائے. حق کسی کا ہو دیا کسی کو جائے، یا حق پورا پورا کسی کا بنتا ہے اس میں سے کاٹ کر کسی اور کو دے دیا جائے، یہ کھلی ہوئی ناانصافی ہے. جب آدمی ایمان لاتا ہے اللہ کی ذات پر اور اللہ کے قانون پر، تو وہ عدل قائم کرتا ہے، انصاف قائم کرتا ہے. اور جب آدمی ایمان سے محروم ہوتا ہے تو وہ ہر مقام پر ناانصافی کرتا ہے. مگر ہر مقام پر ناانصافی چلتی نہیں ہے، لیکن جہاں اس کی چل جائے وہاں ان ناانصافی کرنے سے باز نہیں رہتا. ہاں نہ چلے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا. اگر یہ سمجھے کہ اگر میں ناانصافی کروں گا تو 4 جوتا اوپر سے لگے گا، تو وہاں تو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جائے گا. وہاں ناانصافی کیا کرے گا؟ وہاں تو جوتے کا ڈر ہے. ہاں اگر با اقتدار ہوگا، طاقت ہاتھ میں ہوگی اور یہ سمجھ رہا ہوگا کہ فریق مخالف ہماری کارروائی پر ہم کو سزا نہیں دے سکتا، ہم کو ہمارے جرم کی سزا ہمارے اوپر نافذ نہیں کر سکتا، تو البتہ اب ایمان کی روشنی دل میں نہ ہونے کی وجہ سے قدم قدم پر وہ ناانصافی کرے گا. مجھے اپنے یہاں کے ماحول پر بڑا تعجب ہوا اس وقت جب یہاں کی کورٹ کے ایک جج نے یہ کہا کہ بابری مسجد کو ہندوؤں نے گرایا، اس کا ہمیں کوئی ثبوت ہی نہیں ملا. جبکہ بابری مسجد کو ہندوؤں نے گرایا، طاقت کے بلبوتے پر گرایا، حکومت کے اشاروں پر گرایا، حکومت کی پوری طاقت ان کے ساتھ تھی. اس لیے دن کو 11 بجے 11-12 بجے کے وقت میں بابری مسجد گرائی گئی، اور یہ ٹی وی کا زمانہ تھا. صرف ہندوستان میں نہیں دیکھا گیا یہ واقعہ، پوری دنیا میں دیکھا گیا. چلے جاؤ ہندوستان تو ہندوستان میں ہو، ہندوستان کو چھوڑ کے باہر چلے جاؤ کسی بھی ملک میں، وہاں کے کسی بچے سے پوچھ لو جو اس زمانے میں شعور رکھتا رہا ہو. 6 دسمبر 1992 میں وہ باشعور رہا ہو. دنیا کے کسی کونے میں جا کر کے پوچھ لو کہ بابری مسجد کس نے گرایا تھا، وہ کہے گا کہ ہندوستان کے ہندوؤں نے گرایا تھا. جو چیز سورج کی روشنی کی طرح سے روشن ہے، یہاں کا کورٹ میں بیٹھنے والا جج کہتا ہے کہ ہمیں بابری مسجد کے ہندوؤں کے گرانے کا ثبوت نہیں ملا. کیا تم اس وقت زمین کی کسی گہرائی میں دفن تھے جو تم کو پتہ نہیں چلا؟ ساری دنیا میں تو آگ لگ گئی، ساری دنیا میں آگ لگ گئی، ان کو نظر نہیں آیا. وہ ایک مثل مشہور ہے نا کہ وہ ساری دنیا جل گئی، پھوہر کو آگ بھی نہیں ملی. سگر گاؤں جل گیا اور پھوہر کو آگ ہی نہیں ملی اب تک. تو یہی مثال صادق آتی ہے. دنیا کا ہر انسان گواہ ہے، صرف ملک کا نہیں باہر ملک کا بھی، جہاں چلے جاؤ ثبوت مل جائے گا.
اور تمہیں ہندوستان میں بیٹھ کر کے معلوم نہیں ہے کہ ہندوؤں نے بابری مسجد کو گرایا تھا؟ یہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ سینے میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں ہے۔ اب جب ایمان نہیں ہوتا، ایمان کا نور نہیں ہوتا، تو آدمی اپنے من کی چلانا چاہتا ہے، اپنی خواہش پر چلتا ہے، اور اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اگر اقتدار کی طاقت مل جائے تو پھر وہی کہتا ہے کہ سیاں بہن کوتوال اب کاہے کا ڈر، پھر جو نہ کرنا چاہیے وہ بھی کر ڈالتا ہے۔ ایمان کے نور سے اگر سینہ خالی ہے تو ایسا آدمی کبھی عادل نہیں ہو سکتا، وہ انصاف قائم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہی حال پوری دنیا کا تھا۔ یہاں ایک بات میں اور بتاؤں گا آپ حضرات کو، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں انسان کو پیدا کیا تو شروع سے یہ انتظام کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قانون اپنے پاس سے بھیجتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور نبیوں کے اوپر اللہ کا کلام آتا ہے وحی کے ذریعے سے۔ یہ انتظام حق تعالیٰ شانہ نے شروع سے کر رکھا ہے، اس لیے کہ انسان خود قانون سازی میں انصاف نہیں کر سکتا۔ اگر انسانوں کو اختیار دے دیا جائے قانون سازی کا تو یہ عدل قائم نہیں کر سکتا، یہ اپنے من کا پجاری ہوتا ہے، یہ اپنی خواہش کا پابند ہوتا ہے، یہ عدل نہیں قائم کر سکتا۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے قانون سازی کا اختیار کسی کو نہیں دیا ہے، قانون سازی صرف پروردگار عالم کا حق ہے۔ قانون وہ بنائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز انہی کی بنائی ہوئی ہے، اور دنیا کا ہر انسان انہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ کون صاحب حق ہے اور کون ناحق ہے یہ تفصیلات اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے۔ تو وہی خالق ہیں اس ساری کائنات کے، وہی مالک ہیں اس ساری کائنات کے، اور وہی معبود ہیں سب کے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کبھی خالق کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی، مخلوق کبھی معبود نہیں ہو سکتی۔ معبود ہے تو وہ اکیلے ہیں۔ تو جب انہی نے انسان کو پیدا کیا، انہی نے انسان کی ضروریات کو پیدا کیا، انہی نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو مالک حقیقی وہی ہے۔ اس لیے قانون انہی کا چلے گا، ان کا جو قانون ہوگا وہ سب کے لیے مفید ہوگا، نارمل ہوگا، سب کے حقوق کی رعایت کی گئی ہوگی۔ اور انسان اگر قانون سازی کرے گا تو اپنی خواہش کو آگے رکھے گا، باقی لوگوں کے حقوق کو پیچھے رکھے گا، کبھی عدل قائم نہیں کر سکتا۔ اس لیے پروردگار عالم نے قانون سازی صرف اپنا حق رکھا ہے، کسی انسان کو قانون سازی کا حق نہیں۔ اور لیکن اس بات سے واقف ہیں صرف ایمان والے، اور جو ایمان سے محروم ہے، ایمان کی روشنی اس کے قلب میں نہیں ہے، تو وہ اس حقیقت سے واقفیت بھی نہیں رکھتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے قانون اور اللہ کے احکام کو نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے اور نہ عمل کرتا ہے، تو جانور کی طرح سے زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کے قانون کو جانتے ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیا عدل انصاف قائم کرے گا؟ تو رب العالمین نے قانون سازی کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے اور اس کا انتظام بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس دھرتی پر قدم رکھا ہے، اور وہیں سے انسانی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔
آدم علیہ السلام خود پیغمبر تھے، اللہ کی وحی ان کے پاس بھی آتی تھی۔ اس کے بعد 1000 سال کے پر تقریباً 1000 سال پر حضرت کے آخری بیٹے حضرت شیش علیہ السلام ہیں، جن کا مزار ایودھیا میں ہے، اور اسی وجہ سے ہر مسلمان ایودھیا سے دلی تعلق رکھتا ہے کہ ہمارا ایک پیغمبر یہاں پر مدفون ہے۔ یہ بھی سمجھتے جائیے ساتھ ساتھ۔ مسلمان کو ایودھیا کی سرزمین سے جو پیار ہے وہ اس بنا پر ہے کہ ہمارا ایک پیغمبر یہاں پر مدفون ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آخری بیٹے حضرت شیش علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنایا۔ حضرت شیش علیہ السلام کے کچھ زمانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ یہ پیغمبر بھیجنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے جاری کیا ہوا ہے، مگر اس وقت آبادی محدود تھی، انسانی برادری چپے چپے میں نہیں تھی جیسے آج ہے۔ اس وقت انسانی آبادی بہت محدود تھی، ان کی ضروریات بھی محدود تھیں، اس لیے اس زمانے کے لحاظ سے وہ قوانین تھے، اور کسی بھی رسول اور پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میری شریعت آخری شریعت ہے، بلکہ ہر دنیا سے جانے والا پیغمبر یہ امت کو بتا کے جاتا تھا کہ میرے بعد دوسرا پیغمبر آئے گا، وہ جو شریعت لائے گا، وہ جو قانون لائے گا، اس قانون کی پابندی کرنا۔ ہر پیغمبر یہ کہہ کے گیا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ بات مقدر ہو چکی تھی عالم ازل میں ہی کہ آخری شریعت اور آخری قانون جو پوری دنیا کے لیے ہوگا اور ہر زمانے کے لحاظ سے ان کی ضروریات کی پروتی کرنے والا ہوگا، وہ آخری دین ہوگا، آخری شریعت ہوگی، اور وہ آخری شریعت بھیجی جائے گی پیغمبر آخر الزماں کے اوپر۔ وہ قانون پیغمبر آخر الزماں کو دیا جائے گا۔ اسی لیے جتنے پیغمبر اس کے پہلے آتے رہے وہ سب بشارت دیتے رہے کہ دیکھو ہمارے بعد آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا جس کی شریعت یعنی اس کا جو قانون ہوگا وہ پوری دنیا کے لیے ہوگا، نارمل ہوگا، اور قیامت تک کے لیے ہوگا، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ پچھلے پیغمبر اس کی بشارت دیتے گئے دنیا کو، اور جوں جوں زمانہ قریب آتا گیا اس زمانے کے پیغمبر اور زیادہ تاکید کے ساتھ اس کی بشارت دیتے رہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہی صرف اس لیے ہے تاکہ میں نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ کے آنے کی بشارت دنیا کو دوں۔ مجھے اللہ نے اسی لیے بھیجا ہی ہے، سمجھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ انسان کے اندر سب کے حقوق کی رعایت کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ نے قانون سازی کا حق اپنے لیے رکھا ہے اور شروع سے اس کا انتظام بھی کیا ہے، اور اس کا اعلان بھی دنیا کے سامنے کروا دیا گیا کہ آخری شریعت آ گئی، آج دین مکمل ہو گیا۔ کسی نبی کے اوپر یہ مضمون نہیں آیا، نبی آخر الزماں کو جو قرآن دیا گیا اس کے اندر یہ آیت باقاعدہ آسمان سے نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا،
مکمل ہونے کے کیا معنی؟ مکمل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اب سے لے کر کے رہتی دنیا تک انسان کو اب کسی اور جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی قرآن کے اندر ان کی رہنمائی کے لیے سارے اصول موجود ہیں، یہیں سے ان کے سارے مسائل قیامت تک حل ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اب نہ کوئی شریعت آئے گی نہ کوئی پیغمبر آئے گا، آخری قانون اتار دیا گیا، سمجھے؟ اس لیے اسی قانون، شریعت نام ہے قانون کا، اللہ کا جو بھیجا ہوا قانون ہے اسی کا نام ہے شریعت۔ یہی شریعت ہے جو عدل اور انصاف قائم کر سکتی ہے۔ تو جس کو ایمان نصیب ہوگا اللہ کی ذات و صفات پر، رسولوں پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، اس کو یہ نور حاصل ہوگا کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے گا، اور جو اس نور سے محروم رہے گا وہ ہمیشہ گمراہ رہے گا اور دوسروں کو گمراہ کرے گا، کبھی وہ عدل قائم نہیں کر سکتا، انصاف قائم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آخری شریعت آنے سے پہلے ساری دنیا میں لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی تھی، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا تھا، نہ کسی کی عزت محفوظ تھی نہ کسی کی آبرو محفوظ تھی۔ جو طاقتور ہوتا تھا ہر چیز پر قبضہ کر لیتا تھا، جو کمزور ہوتا تھا اس کا گھر اجاڑ دیا جاتا تھا، اس کی بیویاں راڑ کر دی جاتی تھیں، اس کے بچے یتیم کر دیے جاتے تھے۔ دنیا میں کیا وہ کہیں بیچارہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتا تھا، اتنا ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، اور یہی تک نہیں پوری دنیا کا یہی حال تھا۔ اور جہاں ایمان کا نور نہیں ہے، ایمان والے لوگ نہیں ہیں، وہاں آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ کورٹ کا بیٹھنے والا جج کہے کہ بابری مسجد کس نے گرایا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ کہلواتا ہے اقتدار، سمجھے؟ جب طاقت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ اقتدار بھونکتا ہے، کسی کو اقتدار کی بھوک کہتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم لوگ چچا کہتے تھے، چچا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو چچا زاد بھائی تھے وہ لوگ سب چچا کہتے تھے، تو وہ لوگ ہم سے بڑے تھے، ہم لوگ جب آئے تو ان کو چچا کہتے ہوئے دیکھا تو ہم لوگ بھی چچا کہتے رہے، یہاں تک کہ چچا ہی کہتے رہے آخری دم تک۔ تو چچا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گمراہ کا نشہ ایک بوتل کا ہوتا ہے، ایک بوتل کے نشے کا یہ حال ہوتا ہے کہ آدمی کیا کر رہا ہے اس کو خود خبر نہیں ہوتی، چلتے ہوئے راہگیروں کو پتھر مارتا ہے، اینٹا پھینکتا ہے، ڈھیلے مارتا ہے، اور جب گر جاتا ہے تو اپنا منہ نالی میں رگڑتا ہے جہاں نجاست بہتی رہتی ہے۔ ایک بوتل میں تو اتنا نشہ ہوتا ہے۔ تو چچا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گمراہ کا نشہ ایک بوتل کا ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ 9 بوتل کا ہوتا ہے۔ جب ایک بوتل میں آدمی کو کچھ خبر نہیں رہتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، تو 9 بوتل کے نشہ کے بعد بھلا اس کو کیا خبر رہے گی؟ تو یہ اقتدار کا نشہ ہوتا ہے۔ یہی اقتدار پچھلے دور میں جن لوگوں کو بھی حاصل ہوتا تھا وہ سب یہی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے میدان میں معاہدہ ہوا تھا قریش سے، اور اس معاہدے میں طے پایا تھا کہ جس قبیلے کا جی چاہے جس کا چاہے ساتھ پکڑ لے، یعنی ایک طرف قریش مکہ ہیں اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہر قبیلے والے کو اختیار دیا گیا تھا کہ جس کا چاہو ساتھ پکڑ لو۔
تو دو قبائل بڑے اہمیت کے حامل تھے، یعنی بڑے بڑے جتھے دار قبائل تھے، بنو بکر اور بنی خزاعہ۔ ایک سال گزرا تھا، معاہدہ ہوئے، بنو بکر کو اکسایا قریش مکہ نے۔ قریش مکہ نے کہا کہ تم بنو خزاعہ، اچھا ہاں ایک بات رہ گئی، بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ پکڑ لیا اور بنو خزاعہ نے کہا کہ ہم محمد کے ساتھ رہیں گے۔ یہ لوگ حلیف کہلاتے ہیں۔ تو بنی خزاعہ حضور کے حلیف تھے اور بنو بکر جو تھے یہ قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے بنو بکر کو اکسایا کہ محمد کوئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، معاہدہ تو محمد سے ہوا ہے، وہ کوئی یہاں بیٹھے ہوئے تو مدینے میں ہے۔ مدینہ مکہ مکرمہ سے اس زمانے میں 8 دن کے سفر کی مسافت تھی، 8 دن لگتا تھا مکے سے مدینہ پہنچنے میں۔ حضور دوشنبے کو نکلے تھے اور دوشنبے کو پہنچے تھے قبا، 8 دن کا سفر تھا، اتنا وقت لگتا تھا مکے سے مدینہ پہنچنے میں۔ تو قریش مکہ نے کہا محمد کوئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تم لوگ بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دو۔ یہ چونکہ حضور کے حلیف تھے اس لیے بنو بکر ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، تو بنی بکر کو اب اکسایا، کہا کہ ہم تم کو طاقت دیں گے، اسلحہ دیں گے، تم حملہ کرو۔ چنانچہ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، 30 آدمیوں کو مار ڈالا، ان کا سارا اساس البیت لوٹ لیا۔ حضور مدینے میں ہیں، یہ واقعہ مکے کے قریب، بنو بکر اور بنو خزاعہ کا یہاں مکے کے قریب واقع ہو رہا ہے۔ جس دن یہ حملہ ہوا حضور عصر کے وقت ام المؤمنین حضرت میمونہ کے گھر میں وضو فرما رہے تھے۔ وضو کرتے ہوئے حضور نے فرمایا لبیک لبیک۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، آپ نے لبیک کیوں کہا، ایسا تو آپ کبھی نہیں کہتے تھے۔ لبیک کے معنی میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ تو جب حضرت میمونہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کہا، حضور نے فرمایا کہ آج بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا ہے، یہ ہمارے کیے ہوئے معاہدے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ معاہدہ بنو بکر نے توڑ دیا، قریش مکہ ان کے مددگار ہیں، انہوں نے بھی معاہدے کو توڑ دیا۔ بنو خزاعہ پر جب حملہ ہوا اور بنو بکر اور قریش مکہ کے لوگ ان کو قتل کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے چل پکار میں کہا محمد آپ کہاں ہیں، میری مدد کب کریں گے۔ یہ آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں مدینہ پہنچی، تو حضور نے اس کے جواب میں فرمایا لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں مدد کے لیے آؤں گا۔ تو حضور نے 8 دن کے فاصلے پر، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پہنچنے کے لیے کم سے کم اتنا دن چاہیے جتنا دن کا وہ سفر ہوتا تھا۔ 8 دن سے پہلے وہاں کوئی خبر نہیں پہنچنی چاہیے۔ حضور نے اسی دن بتا دیا کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا اور وہ میری دہائی دے رہے ہیں، میں ان کی مدد کے لیے ضرور جاؤں گا، اس لیے میں نے لبیک کہا۔ یہ علم حضور کو کہاں سے ملا؟ یقیناً آپ کے پاس کوئی ذریعہ علم ایسا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، وہی ہے وحی کا علم۔ حضور نے اس علم سے فرما دیا، بعد میں بات سچی ثابت ہوئی، تبھی حضور نے پھر اٹھایا قدم، فرمایا کہ جب اتنا ظلم و ستم ہوگا، عہد کرو گے اور عہد کرنے کے بعد پھر توڑ ڈالو گے تو پھر اب اس کا بدلہ میں لوں گا۔ اسی لیے حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ تیاری کرو، اب مکہ چلنا ہے اور فوج کے ساتھ چلنا ہے۔ اب ان کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ مجھے یہ واقعہ صرف اس بنا پر یاد آیا کہ اس وقت بنو بکر کے مقابلے میں چونکہ بنو خزاعہ کے حامی اور مددگار حضور تھے اور حضور 8 دن کے فاصلے پر تھے، اور بنو بکر کے مددگار جو تھے وہ قریش مکہ تھے، وہ سامنے تھے۔
ان کو ملی طاقت تو دھڑ سے انہوں نے معاہدے کے خلاف ورزی، عہد کو توڑ دیا، عہد کو توڑ کر کے اور بنی خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہی ہے اقتدار کا نشہ، یہی ہے طاقت کا نشہ، سمجھے؟ سینکڑوں سال کی بنی ہوئی مسجد کو دن دھاڑے 11-12 بجے کے وقت میں ڈھا دینا اور ساری دنیا کو ٹی وی پر دکھانا، یہ کیا ہے؟ یہ اقتدار ہی کا نشہ ہے، وہی ہے 9 بوتل کا نشہ۔ تو جب آدمی ایمان سے محروم ہوتا ہے تو عدل کبھی قائم نہیں کر سکتا۔ عدل قائم کرنے کے لیے ایمان کا نور سینے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے عدالتی نظام قائم فرمایا، عدل و انصاف کا حکم دیا، عدل کے اصول اور ضوابط قرآن پاک میں نازل فرمائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہی بد امنی، بے اعتدالی، ناانصافی کا ماحول پوری دنیا میں گردش کر رہا تھا، اس لیے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کو لے کر آئے جو شریعت عدل و انصاف کا قانون جاری کرتی ہے، تو ساری دنیا گوش بر آواز تھی۔ دنیا کا ہر فکر مند، ہر عقل مند، ہر دانش مند طبقہ یہ دیکھ رہا تھا کہ محمد کے اوپر کون سی آیت نازل ہو رہی ہے اور محمد کی سرکار سے کون سا قانون جاری ہو رہا ہے۔ ساری دنیا اس کی منتظر تھی۔ جن لوگوں کے سامنے حضور کا نظام عدل آیا، ترنت انہوں نے آ کر کے اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بد امنی سے، اشانتی سے، بے اعتدالیوں سے، ناانصافیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ تو جو غیرت مند، دانش مند اور عقل مند لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ نیراج کا جو ماحول ہے کسی طرح سے ختم ہو اور کوئی قانون ایسا آوے کہ جس کی وجہ سے عدل اور انصاف دنیا میں قائم ہو۔ دنیا اس کی منتظر تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قانون شریعت لے کر کے آئے۔ جب حضور پر آیتیں نازل ہوتی تھیں، ہر جگہ کے لوگ انتظار میں رہتے تھے۔ اس کی خبر قبیلہ دوس میں پہنچی تو ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ خبر لے آؤ، سنا ہے کہ نبی آخر الزماں پیدا ہو گئے ہیں، ان کا نظام شریعت جاری ہو گیا ہے، جاؤ خبر لاؤ۔ وہ آئے مکے اور خبر لے کر کے گئے، بتایا کہ پتہ چل گیا ہے محمد نام کے ایک شخص ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، وہ مکے میں آ چکے ہیں، مگر مکے کے لوگ ان کے ساتھ دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ جا کر کے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بات مکمل نہیں ہوتی، میں خود جاؤں گا۔ خود تشریف لائے۔ ایک لمبا قصہ ہے، پھر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اسی طرح سے دور دراز علاقوں کے قبیلوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے سب کان لگائے بیٹھے تھے کہ کیسا نظام محمد لے کر کے آئے ہیں، اور محمد نبی ہیں، کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، آخری شریعت لے کر کے آیا ہوں، ان کا نظام زندگی اور نظام حیات کیا ہے، ان کا دستور العمل کیا ہے، اس کو معلوم کیا جائے۔ انہی لوگوں میں ایک شخص ہیں اقسم نام کے، ان کو معلوم ہوا کہ نبی آخر الزماں دنیا میں آ چکے ہیں اور ان کا نظام شریعت دنیا میں نافذ ہو رہا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور معلوم کروں جا کر کے کہ کیا حقیقت ہے اور وہ کیا قوانین ہیں، وہ کیا نظام ہے جو وہ لے کر کے آئے ہیں۔ اقسم خود تیار ہوئی، مگر چونکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے تو جو ان کے نیچے ان کے ماتحت ان کے گویا وزیر کے درجے کے لوگ تھے،
ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے سب سے بڑے ہیں، سردار ہیں، آپ تنہا جائیں کہیں، یہ بات مناسب نہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ تو اقسم نے کہا کہ اگر میرا جانا تم لوگ مناسب نہیں سمجھتے ہو تو اپنے میں سے 2 ایسے آدمیوں کو چن کر کے لے آؤ جو عقل مند بھی ہوں، علم والے بھی ہوں، دانش مند ہوں، دور اندیش بھی ہوں، ایسے 2 آدمیوں کا انتخاب کر کے لاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ فلانے فلانے بڑے جانکار، بڑے گیانی اور بڑے علم والے ہیں اور دور اندیش اور عقل مند بھی ہیں۔ 2 آدمیوں کو منتخب کر کے وہ لوگ اقسم کے پاس لے آئے۔ اقسم نے کہا کہ جاؤ خبر لے کے آؤ، محمد وہ کون سا قانون لے کر کے آئے ہیں کہ ساری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ 2 آدمی گئے اور واقعی بڑے عالم اور بڑے دور اندیش اور بڑے دانش مند تھے۔ یہ حضور کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے 2 سوال کیا، حضور سے 2 سوال کیا، من انتا و ما انتا، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ تو پہلے سوال کا جواب حضور نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ جو ہیں حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، میرا یہی شجرہ ہے، شجرہ نسب، میں مکے کا رہنے والا ہوں، جانتے ہی ہوں، قریش میں سے ہوں۔ اتنا جواب دے کر کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ لیکن جب دوسرے سوال کا جواب حضور نے دیا، ما انتا، کہ آپ ہیں کیا، تو حضور نے فرمایا انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام میرے پاس آتا ہے دنیا کے سارے انسانوں کی بھلائی اور ہدایت کے لیے، اور میں دنیا کو سناتا ہوں، بتاتا ہوں، یہی میرا کام۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو اللہ کے پیغامات آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو حضور نے یہی آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان لوگوں نے کہا کہ دوبارہ پھر سنائیے۔ حضور نے پھر سنایا، ان کو یہ آیت یاد ہو گئی، واپس آئے اپنے قبیلے کے سردار کے پاس، آ کر کے رپورٹ پیش کیا کہ میں جب ان کی خدمت میں گیا تو میں نے 2 سوال کیے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں۔ تو حضور نے کون کا جواب تو بڑا مختصر دیا، مگر کیا کا جواب حضور نے تفصیل کے ساتھ دیا ہے۔ کہا کیا سنا تم نے؟ کہا کہ حضور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کے یہاں سے علم ہمارے پاس جو آتا ہے وہ اللہ کے پاس سے وحی کے ذریعے سے آتا ہے، اور اللہ کے جو پیغامات آتے ہیں ان میں سے یہ آیت ہے۔ ان لوگوں نے یہ آیت پڑھ کر کے اقسم کو سنایا۔ اسی وقت انہوں نے کہا پورے قبیلے کے لوگوں کو بلاؤ۔ پورے قبیلے کے لوگ آ گئے۔ اقسم نے کہا کہ میری ایک بات سن لو، محمد برحق ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو پیغام یہ لوگوں کو سناتے ہیں یہ خدائی پیغام ہی ہو سکتا ہے اور کوئی پیغام ہو نہیں سکتا۔ جن باتوں کا اس میں حکم دیا گیا ہے وہ اخلاق حسنہ پر مشتمل ہیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس آیت کے اندر وہ ساری کی ساری برائیاں ہیں۔ برائیوں سے محمد روک رہے ہیں، اچھائیوں کی تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے قبیلے کے لوگوں میری بات کو سن لو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ آگے بڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تم آگے بڑھ کے مسلمان نہیں ہوگے تو دنیا مسلمان ہو جائے گی، تم پچھوا بن کے مسلمان بنو گے، لیکن آؤ گے اسلام کے دائرے میں تم بھی۔ یہ تقریر تھی اقسم کی اپنی قوم کے سامنے۔ اس آیت کو سن کر میں نے وعدہ کیا تھا بتاؤں گا نا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اسی خاندان قریش میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضور پر لوگوں کے ایمان لانے کا سلسلہ جاری ہوا
تو شرما حضوری دیکھا دیکھی میں بھی مسلمان ہو گیا، مگر بس اوپر اوپر میں مسلمان تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھا، یعنی اسلام کا نور میرے دل میں پیوست نہیں ہوا تھا، یقین کامل نہیں تھا، میرا ایمان مضبوط نہیں تھا، بس اوپر ہی تھا۔ کہتے ہیں ایک روز میں حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آثار وحی طاری ہوئے، حضور کی آنکھیں آسمان کی طرف ہو گئیں، حضور آسمان کی طرف دیکھنے لگے، اور چند لمحات کے بعد پھر حضور کی گردن جو ہے داہنی طرف جھک گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی چند سیکنڈ کے بعد پھر حضور اپنی اصلی حالت پر آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا عثمان ابھی حضرت جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ آیت سنا کے گئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کون سی آیت؟ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، میرا دل بیدار ہو گیا، میرے سینے کے اندر ایمان کا نور پیوست ہو گیا، میرا مضبوط ہو گیا میرا ایمان کہ واقعتاً یہ اللہ کے پیغمبر ہے اور اللہ کا پیغام ان کے پاس آتا ہے۔ سمجھے؟ حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں میں گیا ابو طالب کے پاس، ابو طالب حضور کے چچا حضرت علی کے والد اس وقت زندہ تھے۔ کہتے ہیں میں ابو طالب کے پاس گیا، میں نے کہا کہ ابو طالب آپ کا بھتیجا کہتا ہے کہ میرے اوپر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے میرے پاس یہ پیغام اللہ کا آیا ہے۔ ابو طالب نے کہا وہ کیا ہے؟ تو عثمان بن مظعون نے اس آیت کو یاد کر رکھا تھا چونکہ ان کے سامنے نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے سنایا۔ ابو طالب نے کہا قسم خدا کی میرا بھتیجا خیر کی تعلیم دیتا ہے، نیکیوں اور بھلائیوں کی تعلیم دیتا ہے، اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے، اخلاق کریمانہ کی تعلیم دیتا ہے، اور برائیوں سے اس کو نفرت ہے، برائیوں سے وہ روکتا ہے۔ اس لیے یہ دین جو محمد پیش کر رہے ہیں یعنی میرا بھتیجا پیش کر رہا ہے، یہ دین واقعتاً قبول کرنے کے قابل۔ اس کی خبر حضور کو مل گئی کہ ابو طالب نے عثمان بن مظعون کے بتانے پر یہ کہا، تو حضور چچا کے پاس گئے اور کہا کہ چچا آپ بھی اس دین کو قبول کر لیتے تو بہت بہتر تھا، آپ دوسروں کو تلقین کرتے ہیں کہ اس دین میں داخل ہو جاؤ اور آپ خود نہیں داخل ہوئے اب تک، تو آپ خود داخل ہو جائیں۔ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا اس کو میں سوچوں گا، جاؤ تم، میرے جتنے بیٹے ہیں سب تمہارے ساتھ ہیں، میرا پورا خاندان تمہارے ساتھ ہے، لیکن مجھے ابھی چھوڑ دو، میں غور کروں گا۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے بات کو ٹال دیا، نہیں مقدر میں تھا۔ ولید بن مغیرہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس حضور تشریف لے گئے، حضور نے ولید بن مغیرہ کو یہ آیت سنائی، کہا کہ میرے اوپر اللہ کا پیغام آیا ہے ساری دنیا کو بتانے کے لیے اور ساری دنیا کو اس پر چلانے کے لیے۔ کہا کیا ہے؟ حضور نے یہ آیت پڑھ کر کے سنایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت کا سننا تھا کہ ولید بن مغیرہ اچھل پڑے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، واللہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ وان اصلہ لمورق واعلاہ لمثمر
وما هو بقول بشر۔ ولید بن مغیرہ نے اس کلام کو سن کر کے کہا قسم خدا کی اس کلام کے اندر ایک ایسی شیرینی ہے کہ جو کہیں نہیں ملتی، اور ایک رونق ہے اس کے اوپر جو روشنی کہیں نہیں ملتی، اس کی جڑوں میں شاخیں نکلنے والی ہیں اور اس کی شاخوں پر برگ و بار آنے والا ہے۔ قسم اللہ کی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا جس کے اندر ایسی پاکیزہ تعلیمات ہوں، وہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر کے ولید بن مغیرہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، سمجھے؟ چونکہ نراج نا انصافی کا دورہ تھا، ہر آدمی اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنا کام نکال رہا تھا، کوئی نظام حیات اعتدال کا اور انصاف پسندی کا نہیں چل رہا تھا۔ جس کے ہاتھ میں طاقت آتی تھی وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنی خواہش پوری کرتا تھا۔ ہمیں تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اس وقت کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتے تھے باپ کے انتقال کے بعد، اس وقت تو نکاح کر لیتے تھے، اور ہمارے یہاں کے ماحول میں تو نکاح بھی نہیں کیا جاتا، ویسے اڑھار کے لے کے چلے جاتے، چاہے جس کی بیوی ہو، چاہے جس کی بہن ہو، چاہے جس کی بیٹی ہو، اڑھا لے جائیں گے اپنی طاقت پر۔ اگر وہ جواب نہیں دے سکتا ہے، بدلہ نہیں لے سکتا ہے، اڑھا لے جائیں گے۔ تو کیا آج کم ہے کیا؟ جہاں ایمان نہیں ہے کل بھی یہی نراج کی صورت تھی، اور جہاں ایمان نہیں ہے وہاں آج بھی وہی پوزیشن ہے۔ اعتدال، انصاف اور عدل قائم ہوتا ہے جب اللہ کے کلام کا نور سینے کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے ہم کو اور آپ کو سب کو اللہ کی اس شریعت پر گامزن رہنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔